الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه والصلاة والسلام على النبي الداعي إلى رضوانه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وقال عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الرجس على الذين لا يؤمنون. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الاعراف کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جسے اللہ رب العزت گمراہ کرنا چاہے، بہکانا چاہے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ بنا دیتا ہے. کأنما یصعد فی السماء، اس طرح سے تنگ گویا کہ آسمان پہ چڑھنے والا، گویا کہ پہاڑ پہ چڑھنے والا جیسے اوپر چڑھتے چڑھتے اپنے آپ میں تنگی محسوس کرتا ہے. جیسے جیسے وہ اونچائی پہ پہنچے، اونچائی پہ چڑھے، اس کا دل جس انداز سے تنگی اور دشواری محسوس کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہے اس کے دل میں اسی قدر حرج اور تنگی ڈال دیتا ہے. كذلك يجعل الرجس على الذين لا يؤمنون، اسی انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں کے دل میں گندگی اور برازگی کو بھر دیتا ہے. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں پر جس قدر نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا شمار اور احصاء تو ہر کسی کے لیے ناقابل برداشت ہے، یا ناقابل عدد ہے، ناقابل گنتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر نعمتوں کی بارش ہم پہ کی، اگر ہم اس کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، ان نعمتوں کا شمار ہرگز ہم نہیں کر سکتے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا اقرار اور اس چیز کا احساس دلاتے ہوئے قرآن مجید میں جا بجا کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو گے، اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پہ کیا کیا انعامات کیے، تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، ہرگز گن نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں پر جس قدر نعمتیں ہیں یا جتنی کچھ نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بندے کو اسلام کی نعمت سے نوازے، ہدایت کی نعمت سے نوازے۔ جس بندے کو ایمان کی نعمت مل جائے، ہدایت کی نعمت مل جائے، اسے دنیا جہاں کی نعمتیں نہ ملے کوئی پرواہ نہیں، صرف یہ ایک نعمت اس کی نجات اور کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی شخص کو دنیا جہاں کی نعمتیں ملی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب مال و دولت دے رکھا ہے، اللہ نے خوب بنگلے دے رکھے ہیں، اللہ نے خوب گاڑیاں دے رکھی ہیں، اللہ نے خوب شہرت، خوب مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے دے رکھا ہے، دنیا جہاں کی دولتیں ملی ہوئی ہیں، صرف ایک دولت سے محروم ہے، وہ ہے نعمت ایمان، نعمت ہدایت۔ تو یہ دنیا جہاں کی نعمتیں اس کو بچا نہیں سکتی، اس کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص رہا کرتا تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن جدعان۔ وہ شخص بڑا سخی تھا، اللہ نے خوب دولت سے نوازا تھا، اللہ نے جو دولت دی تھی اس کے عین مطابق خرچ بھی کرتا، لوگوں کا خیال بھی کیا کرتا۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی بتائیے، یہ جو شخص اتنا خرچ کرتا ہے، اتنا لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کا خیال رکھتا ہے، کیا اس کی یہ ساری نیکیاں کل روز قیامت اس کے کام آئیں گی کیا؟ پیارے نبی نے کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ عائشہ گرچہ کہ اس کے پاس ساری دولتیں، ساری نعمتیں موجود ہیں اور اس کا کما حق و حق بھی ادا کرتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو نعمت ایمان سے محروم رکھا ہے۔ اس نعمت کے نہ ہوتے ہوئے یہ نعمتیں اس کے کچھ کام نہیں آنے والی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نعمت ہدایت، نعمت اسلام اور نعمت ایمان یہ اس قدر عظیم نعمت ہے کہ اس کا انتساب یا اس کو منسوب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف ہوتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ چاہے کوئی بھی شخص اپنی محنت سے، اپنے خرچے سے، اپنی دولت سے یہ نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس ایک نعمت کو چھوڑ کر دنیا جہاں کی نعمتیں ہیں اللہ نے وقتی طور پر محروم رکھا۔ اللہ کی توفیق اگر شامل حال رہی، انسان محنت سے بھی کما سکتا ہے، محنت سے بھی نعمتیں حاصل کر سکتا ہے، دولت سے بھی نعمتیں حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک واحد نعمت ہدایت اور نعمت اسلام یہ ہے کہ یہ بغیر محنت کے ساتھ بھی، دولت کے ساتھ بھی ہرگز حاصل نہیں ہونے والی۔ یہ دولت اور یہ نعمت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اس کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھوں ہے۔ حضرات، یہ نعمت ہمیں ملی، اللہ نے ہمیں نعمت اسلام سے نوازا، نعمت ایمان سے نوازا، نعمت ہدایت سے نوازا۔ ہم اتنے خوش نصیب ہیں، اتنے سعادت مند ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم اتنے خوش بخت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت ہمیں نصیب کی، اتنی بڑی دولت سے ہمیں سرفراز کیا۔ ہمیں احساس اس نعمت کا ہونا چاہیے، اس نعمت کا شعور ہمیں ہونا چاہیے۔ جس شخص کو اللہ صرف نعمت ایمان سے نواز دے اور دنیا کی کوئی نعمت اس کو نصیب نہ کرے، تو اللہ سے نعمتوں کے نہ ہونے کے شکوہ کرنے کا اس کا ذرا بھی حق نہیں بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعمتیں نہ ہونے کی شکایت کرنے کا اس پر ذرا بھی حق نہیں بنتا ہے، جس کو اللہ نے صرف نعمت اسلام اور نعمت ہدایت ادا کر دی ہے۔ یاد رکھیے، یہ اتنی عظیم نعمت ہے اور اتنا خوش نصیب شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت دی۔ سوچ کے دیکھیے،
ہم اپنے معاشرے میں کتنے ایسے غیر مسلم بھائی ہیں، اللہ نے ان کو ہندو بنا کے پیدا کیا، غیر مسلم بنا کے پیدا کیا، غیر مسلم گھرانے میں پیدا کیا، جن پر تو جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جنت میں داخلہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ہمیشہ ہمیشہ نارے جہنم کا عذاب انہیں جلنا پڑے گا۔ تو ان کے مقابلے میں ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے کوئی نعمت دی نہ دی، البتہ نعمت ہدایت ضرور دی ہے، نعمت اسلام اور نعمت ایمان اللہ نے ضرور دیا ہے۔ مسلمان بنا کے دنیا میں پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں مسلمان ماں باپ کے پیٹ میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آئیے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے سماعت کریں، غور کریں کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں 1,24,000 انبیاء میں 5 انبیاء ایسے ہیں جنہیں اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، یعنی بڑی عظیمت والے۔ سارے انبیاء میں ان 5 پیغمبروں کا مقام ہی کچھ الگ ہے، صرف ان کا تذکرہ میں مختصر طور پہ کروں۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام، ان کی دعوت کو کون نہیں جانتا، ہم میں سے ہر ایک نے بارہا سنا کہ 950 سال صرف ان کی دعوت و تبلیغ کی مدت رہی۔ زندگی اللہ بہتر جانے، دعوت و تبلیغ کی محنت صرف 950 سال تک رہی، صرف دعوت و تبلیغ کا کام۔ 950 سال محنت کے بعد، 950 سال مشقتیں اٹھانے کے بعد، 950 سال قوم کی اذیتوں کو برداشت کرنے کے بعد بھی اللہ نے ان کی بیوی کو نعمت ایمان سے محروم رکھا، لیکن اللہ نے ہمیں نعمت اسلام عطا کی، لیکن ہمیں مسلمان بنا کے پیدا کیا۔ پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، اور محنت بھی دیگر پیغمبروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ، 950 سال کی محنت، لیکن اللہ نے ان کی بیوی کو مسلمان نہیں بنایا، ہمیں مسلمان بنایا۔ سوچ کے دیکھ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا۔ اس سے بڑھ کر وہی نوح علیہ السلام، ان کی نظروں کے آگے، ان کی لخت جگر، اللہ نوح علیہ السلام کا فرزند بیٹا آنکھوں کے آگے عذاب کا لقمہ بن رہا ہے، ان کی نظروں کے آگے عذاب کا لقمہ بن رہا ہے، سمندر کی موجیں لے ڈوب رہی ہیں، نظروں کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر ڈالا، ڈبو ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فنا کر ڈالا، لیکن اسلام کی ہدایت اللہ نے نہیں دی۔ آخری لمحے تک نوح علیہ السلام نے سمجھایا، یہ آخری لمحے تک نوح علیہ السلام نے نصیحت کی۔ موجوں میں بیٹا ٹھاٹے مار رہا تھا، موج یہاں سے وہاں لے جا رہی تھی، وہاں سے وہاں لے جا رہی تھی، اللہ کے عذاب میں نوح علیہ السلام نے سمجھایا، یا بنی ارکب معنا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع القوم الکافرین، اے میرے بیٹے سوار ہو جاؤ ہماری کشتی میں، کافروں کے ساتھ مت ہونا۔ اللہ نے اس عالم میں بھی ہدایت سے محروم کر دیا، اسلام سے محروم کر دیا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کے پیدا کیا، ہم کتنے سعادت مند ہیں کہ بغیر محنت کے اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کے پیدا کیا ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کی مختصر بات ہوئی، تاریخ تو بڑی لمبی ہے، آگے بڑھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں باپ کو ہر لمحے ہر آن سمجھاتے ہیں، یا ابت لا تعبد الشیطان، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت مت کریے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رب العالمین کا نافرمان ہے، آپ کو بھی نافرمان بنا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل، جگری دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں، ان کی دعوت تھی، ان کی کوشش تھی، ان کی محنت تھی، اللہ نے ان کے باپ کو مسلمان نہیں بنایا لیکن ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ نے ان کے باپ کو مومن نہیں بنایا، ہدایت نصیب کی نہیں کی، لیکن ہمیں اللہ نے ہدایت نصیب کی، اسلام نصیب کی، ایمان نصیب کیا۔ سوچ کے دیکھیں کتنی خوش نصیبی ہے ہماری، کتنی سعادت مندی ہے ہماری۔ ابراہیم علیہ السلام ہی کے رشتہ دار لوط علیہ السلام، ان کے بھی آنکھوں کے آگے
جب عذاب کے فرشتے ان کے گھر پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے انہیں کہا فَأَسْرِ بِعِبَادِكَ، اے پیغمبر ایسا کریے راتوں رات جتنے لوگ آپ پہ ایمان لائے نا سب کو ساتھ لے کر راتوں رات بستی خالی کر دیے، نکل جائیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب صبح سویرے اس بستی پہ آنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام کو نصیحت کی گئی آپ اپنی قوم کو لے کر راتوں رات بستی سے نکلیں گے، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں آئے گی، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، اللہ نے اس کو ہدایت نصیب نہیں کی ہے۔ لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، ان کی بیوی کو بھی ہدایت نصیب نہ ہوئی، حالانکہ نبی کی محنتیں ہوتی ہیں، نبی کی کوششیں ہوتی ہیں، اور نبی سے زیادہ تکلیفوں کو برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے ان کی بیوی کو مسلمان نہیں بنایا، ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ نے ہمیں اسلام اور ایمان کی دولت نصیب کی ہے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی ہماری کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی سعادت مندی ہماری کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے بڑے بڑے پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، ان کی بیویوں کو، ان کی اولاد کو اس نعمت سے محروم رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر محنت کے، بغیر تڑپ کے، بغیر شوق کے ہمیں یہ محنت نصیب کی ہے۔ حضرات اس سے آگے بڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، سارے انبیاء کے سردار، اللہ کے نبی کی زندگی، مکی زندگی ہم نے سنی ہے، مکی زندگی پڑھ کے دیکھیں۔ مشرکین پیارے نبی کو اذیت پہنچانے، پیارے نبی کی جان لینے کے لیے کوئی کسر باقی نہ چھوڑتے، پیارے نبی کو جان سے مارنے کے لیے کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہ دیتے، پھر بھی مکے کی زندگی میں پیارے نبی کی جان محفوظ تھی، پیارے نبی پہ کوئی ہاتھ اٹھا نہیں سکتا تھا، پیارے نبی کو کوئی مار نہیں سکتا تھا، تو ان کے لیے سب سے مضبوط سہارا، مضبوط ستون آپ کے چچا ابو طالب تھے، آپ کے چچا ابو طالب تھے۔ جب تک بقید حیات رہے، جب تک زندہ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دین کی خدمت کا کام لیا، انہوں نے دین کی خدمت کی، دین کی حفاظت کی، پیغمبر کی حفاظت کی، پیغمبر کے صحابہ کی انہوں نے حفاظت کی، آخری سانس تک بھی، آخری لمحے تک۔ موقع یوں آیا کہ جب عرب کے سردار ان کی اس مدد سے، ان کی اس معاونت سے جب تنگ آ گئے، ابو طالب کے پاس آ کر اتنا کچھ کہہ دیا ہے، ابو طالب اب اور ہمارے سے برداشت نہیں ہو سکتا، تمہاری صورت دیکھ کر تمہارے بھتیجے پر ابھی ہاتھ نہیں اٹھایا گیا، تمہاری صورت دیکھ کر تمہارے بھتیجے کو ابھی چھوڑا گیا ہے، اگر اگلی بار تمہارا بھتیجا اپنے کام سے باز نہ آیا نا، یاد رکھنا تمہارے ہونے کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، تمہارے ہونے کا بھی خیال نہیں کریں گے، تمہارے بھتیجے کو اپنے انجام تک پہنچا دیں گے۔ ابو طالب اس وقت بھی پیارے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں، اے میرے بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں۔ دیکھیے کس عمر تک انہوں نے دین کی حفاظت کی، نبی کی حفاظت کی، کہا میں بوڑھا ہو گیا، میں کمزور ہو گیا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں تمہیں بچا سکوں، تمہاری حفاظت کر سکوں۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں تو باز آ جاؤ نا اس کام سے، تم رہو اپنے دین پہ رہو، عمل کرو، کوئی بات نہیں، مگر تبلیغ مت کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، پیارے نبی رو پڑے، جو مضبوط سہارا تھا وہ بھی ہاتھ اٹھا رہا ہے، جو مضبوط سہارا تھا وہ بھی ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ جیسے ہی نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھی، کمزوری کے عالم میں بھی، بڑھاپے کے عالم میں بھی ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے گھبراؤ نہیں، تمہارا جو کام ہے کرتے جاؤ، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اس عالم میں بھی مدد کی، زندگی کے آخری سانس تک نبی کی مدد کرتے ہوئے، دین کے لیے اتنی کچھ قربانیاں انہوں نے دی۔ آخر کار کچھ یوں ہوا کہ شیب ابی طالب میں جب پیارے نبی کو قید کر دیا گیا، جب سوشل بائیکاٹ پیارے نبی کا ہو گیا، صحابہ کا ہو گیا، کوئی ان سے ملے گا نہیں، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، لین دین نہیں کرے گا، تجارت نہیں کرے گا، ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا، سوشل بائیکاٹ ہو گیا۔ 3 سال تک پیارے نبی اور صحابہ نے پتے کھا کر زندگی گزاری، تو ابو طالب بھی پیارے نبی کے ساتھ ساتھ اسی تکلیف میں ساتھ رہے، اسی تکلیف میں شریک رہے، اسی اذیت میں شریک رہے۔ موت کا وقت آتا ہے، مرض الموت کی حالت میں ہیں، بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں، پیارے نبی سمجھا رہے ہیں، یا عمی
یا عمی، اے میرے چچا پوری زندگی اس کی مدد میں لگا دیے، میری حفاظت میں لگا دیے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، یہ ایک کلمہ کافی ہے، اس کے ذریعے سے میں اللہ کے پاس لڑوں گا آپ کے لیے، اس کے ذریعے سے اللہ کے پاس حجت کروں گا میں آپ کے لیے۔ اسی حالت میں ابو طالب یہ کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پہ مرتا ہوں، میں اپنے باپ دادا کے طریقے پہ مرتا ہوں۔ دنیا سے رخصت ہو گئے، پیارے نبی رونے لگے، پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جو شخص اپنی زندگی کی آخری سانس تک دین کی مدد کے لیے گزارا ہو، نبی کی حفاظت کے لیے گزارا ہو، اللہ نے انہیں ہدایت نصیب نہیں کی، پیارے نبی کے سمجھانے کے بعد بھی آخری لمحے میں بھی، لیکن اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں ہدایت نصیب کی۔ سوچ کے دیکھیں کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ہماری، کتنی بڑی سعادت مندی ہے ہماری، کتنی بڑی خوش بختی ہے ہماری۔ ہمیں اتنا کوئی سمجھانے والا نہیں، اتنی کوئی نصیحت کرنے والا نہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ نے ہمیں فطرتاً مسلمان بنا کے پیدا کیا ہے، پیدائشی اللہ نے مسلمانوں کے گھرانے میں ہمیں وجود بخشا ہے۔ نبی کے چچا جس نے زندگی بھر دین کی مدد کرتے ہوئے ہدایت نصیب نہ پا سکا، ہدایت حاصل نہ کر سکا، مسلمان نہ بن سکا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ پیارے نبی رو رہے تھے، پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے، اللہ نے آیت اتاری، انک لا تہدی من احببت، انک لا تہدی من احببت۔ اے پیغمبر ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، اے پیغمبر ہدایت آپ کے ہاتھوں نہیں ہے۔ آپ چاہتے تو سب سے پہلے اپنے چچا کو ہدایت دے دیں، آپ چاہتے آپ کا اختیار ہوتا تو سب سے پہلے ابو طالب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی رو رہے ہیں چچا کے انتقال کے بعد، اللہ نے آیت اتاری تسلی دیتے ہوئے، اے پیغمبر رونے کی بات نہیں، یہ اختیار آپ کا نہیں تھا، ہدایت جو ہے، ہدایت اسلام جو ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں، آپ لاکھ محنت کر لیں، لاکھ قربانیاں دے لیں، رو لیں، گڑ گڑا لیں، اللہ جس کو توفیق سے محروم کر دے، ہدایت سے محروم کر دے، ہرگز ہرگز ہدایت نہیں ملنے والی ہے۔ تو سوچ کے دیکھیں اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے ہم پر، اللہ کی کتنی بڑی توفیق ہے ہم پر، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ پیارے نبی کے سگے چچا، اور میں دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں اس دور میں ابو طالب نے دین کی حفاظت کے لیے جتنی کچھ قربانیاں دی، آج کے خاندانی مسلمانوں میں اس میں 1% بھی قربانی نہ دی ہوگی۔ اس دور میں ابو طالب نے پیارے نبی کے لیے اپنے آپ کو جیسے سینہ سپر کھڑ کے سامنے کھڑا کیا، پیارے نبی کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا مشرکین کے آگے۔ آج ہم خاندانی مسلمان ہو کے بھی، فطرتاً مسلمان ہو کے بھی نبی کی حفاظت کے لیے اتنا نہ کیے ہوں گے، نبی کی حفاظت کے لیے ہم نے کبھی اتنا نہیں کیا، دین کی حفاظت کے لیے کبھی اتنا نہیں کیا، دین کی سربلندی کے لیے ہمیں اتنا نہیں کیا۔ اس کے باوجود اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے ہمیں مومن بنایا، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ وہاں دین کی خدمت ہے، نبی کی حفاظت ہے، دین کی حفاظت ہے، پھر بھی توفیق سے محروم ہے، ہدایت سے محروم ہے۔ حضرات اس سے بڑھ کر یہ جو ہدایت ہے، یہ جو توفیق ہے، یہ جو میں اور آپ مسلمان بن کے پیدا ہوئے ہیں، اس کا اندازہ اگر ہونا ہے نا، کل روز قیامت کا اللہ نے منظر بیان کیا قرآن مجید میں، غور کریں۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه۔ کل روز قیامت جو لوگ ہدایت سے محروم ہوئے ہیں، جنہیں اللہ نے مسلمان نہیں بنایا، اسلام اور ایمان کی ہدایت سے محروم رکھا موت تک، کل روز قیامت اللہ کی عدالت میں خواہش کریں گے، اے کاش کہ میں اپنے بیٹے کو دے کر اپنے آپ کو نارے جہنم سے چھڑاؤں، میری نجات کے لیے میں اپنے بیٹے کو دے دوں، اپنی بیوی کو دے دوں۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن کے عذاب اس قدر سخت ہوگا مجرموں کے لیے، اس دن کا عذاب کافروں کے لیے اتنا خوفناک ہوگا، دردناک ہوگا کہ اس دن ہدایت سے محروم افراد یہ تمنا کریں گے، یہ آرزو کریں گے
کہ بی بنی اولاد کو، وہ صاحبتہی بیوی کو، وہ اخی اپنے بھائی بہنوں کو، وہ فصیلتہ التی تؤوی پورے خاندان کو، پورے قبیلے کو، پورے کنبے کو، ومن فی الارض جمیعا اور زمین میں جتنی مخلوق ہے سب کو دے کر اللہ کے پاس اپنے آپ کو نار جہنم سے چھٹکارا کر لوں، اعلان ہوگا کلا، آج اس کا اختیار نہیں، آج اس کا موقع نہیں ہے۔ دنیا کا جو موقع تھا وہ ہاتھ سے گیا، آج دنیا بھر کے خزانے بھی لے کے حاضر ہو جائیں، ہرگز ہرگز نار جہنم سے چھٹکارا نہیں ملنے والا۔ وہ عذاب کیسا عذاب، وہ اذیت کیسی اذیت، وہ تکلیف کیسی تکلیف۔ پیارے نبی نے حدیث میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نار جہنم کو 1000 سال جلایا، تب جا کے اس کا رنگ کالا ہوا، اللہ نے پھر 1000 سال جلایا، تب جا کے آگ کا رنگ لال ہوا، پھر 1000 سال اللہ نے جلایا، تب جا کے آگ کا رنگ سفید ہوا۔ 3000 سال آگ جلی ہوئی ہے، ایک لمحے کی لگی ہوئی آگ میں اگر انسان پڑتا ہے آن کی آن میں جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ وہ آگ کا منظر اس قدر خوفناک، اور پیارے نبی نے حدیث میں یہاں تک کہا کہ نار جہنم نے اللہ سے شکایت کی اکل بعضی بعضا، اے اللہ بھاپ گرمی اس قدر شدت سے ہے، اس قدر خوفناک ہے، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ نار جہنم نے اللہ سے شکایت کی، آگ نے اللہ سے شکایت کی اکل بعضی بعضا، اے میرے پروردگار میرا ایک حصہ دوسرے کو کھائے جا رہا ہے۔ گرمی کی شدت صرف آگ کو بھی برداشت نہیں ہو رہی، نار جہنم کو بھی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ سوچ کے دیکھیں اللہ نے اتنے خوفناک عذاب سے ہمیں حفاظت کی، اللہ نے اتنی دردناک عذاب سے ہمیں حفاظت کی، اتنی خطرناک آگ سے اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر، اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے ہم پر۔ حضرات بتانا مقصود یہ ہے، اتنے واقعات کیوں بتائے گئے؟ آج موجودہ دور میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے ایمان کو لوٹ رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی خواہشات ہمارے عقیدے کو لوٹ رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی ارمانیں ہمارے توحید کو لوٹ رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی آرزویں ہمارے ایمان کو ختم کر رہی ہیں۔ ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں شعور نہیں ہے، ہمیں مسلمان ہونے کا احساس نہیں، ایمان کی دولت کا احساس نہیں، اسلام کی دولت کا احساس نہیں۔ دیکھیے اس کا احساس جس کو ہوتا ہے نا، اس دولت کا احساس جس کے اندر آ جائے، اس نعمت کا احساس جس کے اندر آ جائے۔ ایک نبی کا واقعہ میں بیان کرتا ہوں، زکریہ علیہ السلام، قوم نے اتنی اذیتیں دی، اتنا ستایا، صرف اس نعمت کو چھوڑنے کے لیے، اس نعمت کو ترک کرنے کے لیے، آخر کار وہ اس نعمت کو چھوڑ نہ پائے، قوم نے آرا لے کر درمیان سے چیر ڈالا، قوم نے لکڑی کاٹنے کا جو آرا ہوتا ہے لے کر درمیان سے چیر ڈالا، جسم 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن وہ ایمان کا احساس ان کے اندر تھا، انہوں نے اپنی نعمت کی حفاظت کر لی۔ یہ دور کی بات ہے، صحابہ اکرام میں مرد تو مرد، عورت صحابیہ سمیہ رضی اللہ عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون، سب سے پہلے اسلام کے لیے جان دینے والا کوئی مرد نہیں تھا، یہی خاتون تھی سمیہ رضی اللہ عنہ۔ ابو جہل نے شرمگاہ میں نیزہ مار کر 2 پیروں کو 2 اونٹ سے باندھ کر مخالف سمت میں دونوں اونٹوں کو بھگایا۔ سوچئے وہ عالم کیا ہوا ہوگا۔ ابو جہل نے آخری لمحے میں بھی کہا چھوڑ دو اسلام کو، عذاب روک دوں گا، چھوڑ دو اسلام کو، اذیت روک دوں گا، تکلیف روک دوں گا۔ اس عالم میں بھی جسم درمیان سے 2 ٹکڑوں میں چھلنی ہو گیا، چیر دیا گیا، لیکن اسلام کی نعمت کا احساس ان کے اندر تھا، اسی لیے انہوں نے اس نعمت کو نہیں گنوایا، اس نعمت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی اذیتوں پر، تھوڑی تھوڑی تکلیف پر، تھوڑی تھوڑی مصیبت پہ، تھوڑی تھوڑی آزمائش پہ ہم دین کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی تکلیف پر ہم دین کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ محنتوں کے بعد ملی ہوئی نعمت کا انہیں احساس ہے، بغیر محنت کی ملی ہوئی نعمت کا ہمیں احساس اس سے بڑھ کے ہونا ہے، بغیر خرچ کے ملی ہوئی نعمت کا احساس اس سے زیادہ ہونا ہے۔ اتنی تکلیفیں تو ہمیں اٹھانی نہیں پڑی وہ نعمت ملنے کے لیے۔ دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے نبی کے گھرانے کو اس نعمت سے محروم رکھا، نبی کے چچاؤں کو اس نعمت سے محروم رکھا۔ فارس میں موجود سلمان کو یہ نعمت مل گئی، روم میں موجود صہیب کو یہ نعمت مل گئی، حبشہ کے کالے کلوٹے صحابی بلال رضی اللہ عنہ کو یہ نعمت مل گئی، مکے میں پیارے نبی کی آنکھوں کے سامنے رہتے ہوئے چچا نعمت سے محروم ہو گیا۔
چچا یہ دولت سے محروم ہو گیا، کتنی بڑی سعادت مندی ہے میری اور آپ کی کہ میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، میں مومن ہوں، آپ مومن ہیں۔ حضرات خدا را دنیا جہاں کی مصیبتیں ٹوٹ پڑ جائیں، دنیا جہاں کی آزمائشیں ٹوٹ پڑ جائیں، عزم کر کے اٹھیں، اللہ سے عہد کریں، وعدہ کریں، اپنے ایمان میں ذرا برابر بھی خلل نہیں آنے دیں گے، اپنے توحید میں ذرا برابر بھی خلل نہیں آنے دیں گے، اپنے عقیدے میں ذرا برابر بھی خلل نہیں آنے دیں گے۔ جان جائے پرواہ نہیں، لیکن ایمان نہ جائے، عقیدہ نہ جائے، اپنا توحید قربان نہ ہونے پائے، اس کا سودا نہ ہونے پائے۔ حضرات یہ دولت، یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو احسان ہم پہ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کی حفاظت کے لیے، اس نعمت کے بچاؤ کے لیے اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائی کہ یہ دعائیں پڑھتی رہیں، یہ دعائیں پڑھتی جائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پاس یہ جو نعمت دی ہے، اس نعمت کے اللہ آخری دم تک حفاظت کرے ہماری۔ پیارے نبی نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت ایمان مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے اپنی ہدایت کی حفاظت مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک الہدی، ہم میں سے ہر ایک کو یہ دعا بارہا پڑھنی چاہیے، اپنی دعاؤں میں اس دعا کو معمول بنا لینا چاہیے۔ اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، ہدایت کی حفاظت مانگتا ہوں۔ حضرات پیارے نبی نے جو دعائیں پیارے نبی پڑھا کرتے تھے، ان دعاؤں میں ایک دعا جو پیارے نبی کثرت سے پڑھا کرتے تھے، وہ دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پہ ثابت قدم رکھنا۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پہ جمائے رکھنا۔ پیارے نبی کثرت سے دعا پڑھ رہے تھے۔ ترمذی کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آمنا بک وبما جئت بہ، کہا اللہ کے رسول ہم آپ پہ ایمان لائے ہیں، آپ کی لائی ہوئی شریعت پہ ایمان لائے، ہل تخاف علینا، کیا آپ کو ابھی بھی ڈر ہے کہ ہمارے ایمان کا؟ کیا آپ کو ابھی بھی خوف ہے کہ ہمارے ایمان کا؟ پیارے نبی نے کہا بالکل نعم، ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء۔ پیارے نبی نے صحابہ سے اتنی بڑی بات کہی تو ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، جبکہ پیارے نبی کی یہ گواہی ہے کہ میرے صحابہ کے دل میں جو ایمان ہے، میرے صحابہ کے دل میں جو توحید ہے، وہ احد پہاڑ کی طرح مضبوط ہے، وہ احد پہاڑ کی طرح مضبوط ایمان۔ ان کے تعلق سے پیارے نبی نے یہ کہا، مجھے تمہارے ایمان کا ڈر ہے، مجھے تمہارے ایمان کا خوف ہے، کہیں تمہارا ایمان چھن نہ جائے، کہیں تمہارا عقیدہ چھن نہ جائے۔ پیارے نبی نے دعا سکھائی، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو تیرے دین پہ ثابت قدم رکھنا۔ صحابہ کے ایمان کا اتنا خوف ہے تو سوچ کے دیکھیں میرے اور آپ کے ایمان کی کیا صورتحال ہوگی۔ ان فکروں کے دور میں، شرک و بت پرستی کے دور میں، بدعت و خرافات کے دور میں، جدھر دیکھو ادھر شرک کے مناظر، جدھر دیکھو ادھر بغاوت کے مناظر، جدھر دیکھو ادھر اللہ کی نافرمانیوں کے مناظر، ایسے عالم میں، ایسے ماحول میں میرے اور آپ کے عقیدے کی حفاظت، ایمان کی حفاظت یہ بہت بڑا چیلنج ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ دیکھیے یہ عقیدہ، یہ ایمان، یہ دولت، یہ نعمت، یہ احسان اللہ کا اتنا بڑا ہے کہ اگر یہ ایک چیز نہ ہو، اللہ نے کہا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اگر کوئی شخص ہم اس غرور میں نہ رہیں، اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مومن بنایا، اب ہماری نجات ہو گئی، موت کے آخری سانس تک بھی گارنٹی نہیں کہ کس کا کیا حشر ہوگا۔ پیارے نبی نے صحابہ سے کہا، دیکھو دل ہے نا، جو دل ہے انسان کے، وہ اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جب جیسے چاہے اسے پھیر دیتا ہے۔
اللہ جب جیسے چاہے ویسے بدل دیتا ہے، یہ دل اللہ کے انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جب جیسے چاہے پلٹ دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کرنا موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، موت آئے تو عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہتے ہوئے آئے، اللہ سے دعا کرنا یہ عالم ہے کہ اسی لیے ہرگز ہرگز گمان میں نہ رہیں، اس فخر میں نہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں تو موت بھی اسی حالت میں آئے گی۔ دعا ہے کہ اللہ موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ نے یہ بات کہی وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اگر اس ایک دولت اور ایک نعمت سے محروم ہو کر دنیا جہاں کی نعمتیں اور دولتیں لے کر اللہ کے پاس حاضر ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری نعمتوں کو ذرات بنا کے اڑا دے گا، روز قیامت دھول بنا کے اڑا دے گا اللہ ساری نعمتوں کو، ذرات کی شکل میں اللہ بکھیر دے گا ساری نعمتوں کو۔ ایک نعمت بھی ہماری نجات کے لیے کام نہیں آئے گی اگر اس نعمت سے محروم ہو گئے، اگر اس ہدایت سے محروم ہو گئے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنا، اللہ سے ہمیشہ دعائیں مانگنا، اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، ہدایت پہ ثابت قدم رکھ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو تیرے دین پہ ہمیشہ ثابت قدم رکھنا۔ اور یاد رکھنا خصوصاً میرے اور آپ کے لیے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپنے سے مسلمانوں کے گھروں میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اسلام و ایمان کی حالت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، تو بارہا ہمیں یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ہرگز نہ پلٹنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو نے ہدایت دے دی ہے ہمیں، ہدایت دینے کے بعد ہرگز ہمارے دلوں کو مت پلٹنا، ہمارے دلوں کو اللہ غافل نہ کرنا، گمراہ نہ کرنا، وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ تیری طرف سے ہمارے لیے رحمت نصیب فرما، انک انت الوہاب، اے اللہ تو ہی دینے والا ہے، تو ہی نوازنے والا ہے۔ حضرات میری آپ سے درخواست ہے، میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ یاد رکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے ہمارے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی قربانیوں کے ہمیں مسلمان بنایا ہے، بغیر کچھ کھوئے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، بغیر کسی اذیتوں کو جھیلے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، بغیر کوئی مار کھائے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، بغیر پیسہ خرچ کے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، بغیر کسی کوشش کے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ایسا بھی نہیں کہ ماں باپ غیر مسلم ہوں، اللہ نے ہمیں اسلام کی توفیق دی، گھر والوں سے اذیتیں، یہ بھی معاملہ ہمارے ساتھ نہیں، اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہمیں ملی ہے۔ تو آج ہم دنیا میں جہاں اور کئی مناظر دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی لالچ ایمان لوٹ رہی ہے، تھوڑی سی خواہشات ایمان لوٹ رہے ہیں، چھوٹی سی بیماری ایمان کا سودا کر رہی ہے، چھوٹی سی آرزو ایمان کو لے ڈوب رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عشق و محبت کے فتنے آج ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں، نوجوان بھائی بہنیں صرف عشق و محبت میں اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو قربان کر رہے ہیں، اس نعمت کا ہم سودا کر رہے ہیں۔ خصوصاً اسکول و کالج کی ہماری یہ زندگی، مغربی تہذیب کے درمیان ہماری یہ صبح و شام، مغربی تہذیب کے درمیان ہمارا اٹھنا بیٹھنا، یہ علم حاصل کرنا، پتہ نہیں کب ہمارے ایمان پہ حملہ کر رہا ہے، کب ہمارے عقیدے پہ حملہ کر رہا ہے۔ ایسے میں نوجوان بھائی بہن ایمان کا خیال کرے بغیر، ایمان کا لحاظ کرے بغیر، عقیدے کا لحاظ کرے بغیر، ان کی دوستیاں غیر مسلموں کے ساتھ ہیں، ان کی دوستیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ہیں، ان کے عشق و محبت کے چرچے غیر مسلموں کے ساتھ ہیں، انہیں احساس نہیں کہ ان کی کتنی بڑی نعمت ان سے چھوٹ رہی ہے، انہیں احساس نہیں کتنی بڑی دولت کا سودا ہو رہا ہے، کتنے بڑے احسان سے وہ لوگ محروم ہو رہے ہیں، کتنی بڑی توفیق سے محروم۔ دنیا میں جہاں یہ مناظر ہیں، اسی کے مقابلے میں ایک منظر جو آج سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ پہ چل رہا ہے، جو خبر آج سوشل میڈیا پہ عام ہے، فلسطین کی صورتحال کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، کتنی اذیتیں ہیں موجودہ دور میں اسلام اور ایمان کو لے کر۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی آزمائش کا نمونہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی تکلیف اور مصیبتوں کا نمونہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ آنکھوں کے آگے ماں مر رہی ہے، باپ مر رہا ہے، اولاد مر رہی ہے، بھائی بہن مر رہے ہیں، بیوی بچے قربان ہو رہے ہیں، زبان پہ الحمدللہ جاری ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل جاری ہے، انہیں ایمان ہے اللہ کی ذات پہ، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ لے لے پروانے، لیکن ہمارا ایمان نہ جانے پائے۔
ہم اپنے ایمان کا سودا نہ کر پائیں۔ یہ نمونہ ہمارے لیے آج کی دنیا میں آئیڈیل ہے۔ ہم دور کے واقعات سنتے ہیں، دور کے قصے ہم سنتے ہیں، نبی کی زندگی کے، صحابہ کی زندگی کے۔ آج آنکھوں دیکھا منظر موجودہ دور میں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں اسی دور میں وہ بھی جی رہے ہیں۔ جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں اس سے خطرناک ماحول میں وہ جی رہے ہیں۔ جس تکلیفوں میں ہم گزر رہے ہیں اس سے ازحد، اس سے 100 گنا کہ اس سے بڑھ کر تکلیفوں میں وہ سانسیں لے رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ آنکھوں کے آگے جان کا سودا ہو رہا ہے۔ آنکھ کھل رہی ہے ہتھیلی پہ جان رکھ کے، آنکھ بند ہو رہی ہے ہتھیلی پہ جان رکھ کے، لیکن توحید محفوظ ہے، عقیدہ محفوظ ہے۔ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ نعمتیں چھن رہی ہے، گھر پھوٹ رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، مال و دولت پوری طرح تباہ و برباد ہو رہا ہے، آنکھوں کے آگے ماں باپ قربان ہو رہے ہیں، بیوی بچے قربان ہو رہے ہیں، لیکن انہیں خوشی ہے، اللہ کا شکر وہ اس انداز سے ادا کر رہے ہیں۔ کچھ لٹ گیا لیکن ایمان کی دولت ابھی بھی باقی ہے، ایمان کی نعمت ابھی بھی باقی ہے، توحید کی نعمت ابھی بھی باقی ہے۔ اس ایک نعمت کے سہارے وہ لوگ سانس لے رہے ہیں، وہ لوگ جی رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر نمونہ میرے اور آپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے ہی ملک کی بات کریں، ہمارے ماحول کی بات کریں، تھوڑی اذیت کیا آئی ہم دین قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ لوگ تھوڑا ستائیں کیا، تھوڑا تکلیف دیں کیا، ہم ایمان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی، اس سے بڑی اذیت کا منظر کیا ہوگا، اس سے بڑا خوفناک اور دردناک منظر کیا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس کے اوپر بیت رہی ہے ان کی کیا صورتحال ہوگی، جن کے ساتھ یہ معاملہ گزر رہا ہے ان کے صبح شام کس حالت میں گزر رہے ہوں گے، ان کے لیل و نہار کس احساس سے گزر رہے ہوں گے۔ لیکن انہیں یقین ہے نعمت ایمان باقی ہے، نعمت توحید باقی ہے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اس پر جمے رہیں گے، اللہ ضرور مدد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرور مدد آئے گی۔ تو لہٰذا ایسا ایمان، ایسا عقیدہ، ایسا توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت میں اس قدر ناشکری، اس قدر شکر گزاری ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا جہاں کی نعمتیں اگر ہم سے چھین لی، اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے، مسلمان بنایا، اس پہ اللہ کے شکر گزار رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اس ایک نعمت کی حفاظت کر لیں، دنیا میں بھی سکون ہی سکون رہے گا، امن ہی امن رہے گا، آخرت میں بھی انشاءاللہ بغیر کسی عذاب کے، بغیر کسی پکڑ کے جنت کے مستحق بنیں گے، جنت نصیب ہوں گے۔ دعا رب العزت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے ان واقعات کو، صحابہ کے ان واقعات کو ہمارے لیے مشعل راہ بناتے ہوئے اللہ زندگی کا سفر طے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عقیدے و ایمان کی حفاظت فرمائے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارے عقیدے کو لوٹ نہ پائے، دنیا کی کوئی دولت ہمارے عقیدے کو لوٹ نہ پائے، دنیا کی کوئی لالچ ہمارے توحید کو لوٹ نہ پائے، دنیا کی کوئی بیماری ہمارے توحید اور ایمان کو لوٹ نہ پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صورت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم اسلام میں، پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، اذیت زدہ ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی امید باقی رکھے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جلد سے جلد ختم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مظلومین کی حفاظت فرمائے، مظلوم کی آنکھوں کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں پہ ایسا عذاب اتارے، ایسا عقاب اتارے جو کبھی کسی صورت اللہ کا عذاب ٹلنے والا نہیں۔ اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا ترده عن القوم المجرمین وانزل بہم بأسک الذی لا ترده عن القوم المجرمین وانزل بہم بأسک الذی لا ترده عن القوم المجرمین۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، صحیح اسلام اور ایمان کی حالت میں باقی رکھے، اللہ جب خاتمہ ہو تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پہ ہماری روح قبض ہو۔ اللہم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔